السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها. صدق الله العظيم. میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک زندگی نصیب فرماوے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا اسے غلیظ اور ناپاک زندگی ملے۔ ہم میں سے ہر انسان کی چاہت ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک زندگی نصیب فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں میں اور اللہ تعالیٰ اس کی باتوں میں اثر پیدا فرمائے۔ اور ہم میں سے سب کی یہ بھی چاہت ہے، ہم جو بھی نیک اعمال اللہ کی پاک بارگاہ میں کرتے ہیں، یہ نیک عمل ہمارے ساتھ قبر اور قبر سے آخرت تک ہمارے ساتھ جائیں۔ ہم سب چاہتے ہیں نا یہ کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری دعائیں، ہماری تلاوت ہمارے ساتھ جائیں۔ اسی لیے تو ہم نیک عمل کرتے ہیں نا، آخرت میں اللہ اس کا بہتر بدل نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں، اللہ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچے رہیں۔ تو ہم سب کی یہ چاہت ہے، لیکن میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ خالی چاہت ہی چاہت ہو اور اس پر عمل نہ ہو، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلا عمل میرے بھائیو یہ کرنا پڑے گا کہ جو آج ہم لوگ نہیں کرتے، بڑے بڑے دیندار بھی ہم اپنا آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ بھی اس چیز سے خالی ہیں، کہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی تنہائی پاک کرنی پڑے گی۔ کیا پاک کرنی پڑے گی؟ بولو، تنہائی۔ اگر تنہائی پاک نہیں ہوئی تو جو ہم نیک اعمال مجمع میں کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں تو ہمارے تنہائی کے گناہ ان سب کو کھا جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تنہائی کے گناہ ان سب کو کھا جائیں گے۔ مسئلہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم مجمع کے اندر، محفل کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، لوگوں کے سامنے بہت نیک نظر آنا چاہتے ہیں کہ نہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں میری ایمانداری ہو، میری نیکی ہو، یار احباب ہیں، کوئی بھی ہو، تو ہم دوسرے کے سامنے نیک بننا چاہتے ہیں۔ اور کیا ہی میں بتاؤں، اور بعض آدمی تو بڑی غضب کی ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، اس میں اللہ حفاظت فرمائے، کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر ان کا اتنا خطرناک ہے۔ تو نیک بننے کی صورت میں لوگوں کے ساتھ بے ایمانیاں کر دیتے ہیں، لوگ ان سے معاملہ ڈالتے ہیں کہ یہ نیک ہے، صف اول کا نمازی ہے، اس کے 5 وقت کا نمازی ہے، لباس اس کا شریفانہ ہے، اور جب اس سے معاملہ ڈالا 0/0۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نیک نظر آئیں، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے وہ جھنجھوڑتی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یوں نہ کہو میں تو بڑا متقی ہوں، اور میں تو بڑا دیندار ہوں، اور میں تو بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تیرا رب تیرے سارے عمل سے باخبر ہے، تیری تنہائی سے بھی، تیری محفل سے بھی، تیرے رات کے رونے سے بھی، اور تیرے رات کے غلیظت سے بھی، سب چیزوں سے اللہ کو پتہ ہے، سب چیزوں سے اللہ باخبر ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی نا، یومئذ تحدث اخبارها۔ زمین کے اوپر انسان چلتا ہے، یہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، مرنے کے بعد زندگی میں چل رہا ہے، قیامت کے دن یہ زمین ساری کی ساری خبریں بتا دے گی تیرے بارے میں۔ یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث، ساری خبر
کہ کیا ظلم کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، کیا حلال کیا ہے، کیا تو نے اللہ کا عمل پورا کیا ہے، کیا اللہ کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے یومئذ تحدث اخبارہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دے گی۔ تو ہم لوگوں کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، ہماری تنہائیاں ہمیں معلوم ہے، ہماری تنہائیاں ہمیں پتہ ہے۔ ایک حدیث سنو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی، وہ بھی اس مجلس میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ بہت نیکیاں ان کے پاس ہوں گی اور وہ تمہاری طرح ہوں گے، اور تہامہ پہاڑوں کی طرح وہ نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ بہت سفید پہاڑ کا بہت بڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو ایسے اڑا دے گا جیسے ذرہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ ان کی نیکیوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ بہت نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کی طرح، لیکن یہ اڑ گئی ہوا کے جھونکے کے اندر جیسے ذرات اڑتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ان لوگوں کے بارے میں بتائیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہارے خاندان میں سے بھی ہوں، کلمہ گو ہوں گے اور بڑے نمازی ہوں گے اور بڑی لوگوں کے سامنے ان کی عبادتیں ہوں گی، حج و عمرے کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی۔ لائن تو لفظ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ کثرت ہوگی، الفاظ حج عمرے کی کثرت ہوگی، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہوگی، لیکن میرے صحابہ ان کی تنہائیاں اتنی خطرناک ہوں گی، اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ تنہائی کے اندر اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہوں گے، تنہائی کے اندر اللہ کے حدود کو کراس کر رہے ہوں گے، تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہوں گے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ حدیث آج کے لوگوں پر فٹ ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان نسل بیٹھی ہے، ہم سب اپنی گریبان میں جھانکیں کہ تنہائی ہماری کیسی ہے۔ اس موبائل نے تو ہماری تنہائی کو آگ لگا دی، کیا بڑا کیا چھوٹا، کہ دروازے بند ہوں، کوئی نہ ہو اور آدمی کونے میں بیٹھ کے کبھی کسی غیر محرم سے بات کر رہا ہے، کبھی غلط فلمیں دیکھ رہا ہے، کبھی گانے سن رہا ہے، کبھی شارٹ دیکھ رہا ہے، کبھی فیس بک پہ لگا، کبھی انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے۔ کیا ایک عجیب دجال آج کا، کہ نیکیوں کو ایسے اڑا دیا، رشتے ناتوں کو ایسے، باپ صبح سے شام بیچارہ باپ انتظار میں بچہ میرے پاس آئے، کبھی ایک باپ بیمار ہے، لیور فیل ہو چکا ہے، باپ ایک اپنے اولاد کی جھلک دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، ماں اور باپ اپنی اولاد کو ایک جھلک دیکھنے کو بے چین ہے کہ میرا بچہ آئے گا، میرے پاس آ کے بیٹھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آتا ہے اور 5 منٹ بیٹھتا ہے اور 1 منٹ بات کرتا ہے اور 4 منٹ فون دیکھتا ہے۔ یہ ماں اور باپ، بیٹھ جاؤ وہ فونوں میں لگے رہو، کون بیٹھا پتہ نہیں، بیوقوف پاگل ایک بوڑھا بیٹھا ہے تیرے انتظار میں، ایک بوڑھی بیٹھی ہے جو صبح سے شام تک تیرے انتظار کر رہی تھی۔ اب یہ ہے حال۔ تو ہم نوجوان بیٹھے ہیں، ہماری تنہائیاں کیا ہے کہ ہم دیکھو بظاہر کتنے دیندار ہیں، ہمارے لباس، ہمارے چہرے، اور تنہائیاں، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ سب سے بڑا دیندار، سب سے بڑا متقی وہ ہے میرے بھائی جو یاد رکھنا جس کی تنہائی پاک ہو، جس کی تنہائی کیا ہو؟ پاک ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سے تنہائی میں اس کے خوف میں ڈرتے روتے ہوں اور آنسو بہاتے ہوں۔ ہم نے کبھی تنہائی میں دروازے بند کوئی نہیں دیکھ رہا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں، محبت میں آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ تو بہت دیندار ہوں گے بظاہر اور بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن تنہائیوں میں ثوبان وہ اللہ کی حدود کو پامال کریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب وہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیاں انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔
کہ تنہائی کے گناہ تیرے مجمع کی نیکیوں کو تباہ کر دیں گے، تنہائی کے گناہ تیرے عمرے اور حج کی جو فضیلت ہے اسے تباہ کر دیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، اللہ تعالیٰ ان میں اور برکتوں کے فیصلے فرمائے، لیکن ہم اور کریں، جب ہم مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں تو کیا جو ہم نماز میں ہیں وہ نماز کے باہر ہیں؟ تو ایک منٹ میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، زبان گندگی پھینکتی ہے، آنکھ غلاظت دیکھتی ہے، کان گندگی سنتے ہیں کہ نہیں۔ مومن تو کیا ہے کہ مومن تو 24 گھنٹے کی زندگی میں اسے یہ احساس ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی محترم بزرگ اور دوستوں، تو تنہائی ایک میں نے شروع بات کی تھی کہ تنہائی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرتے تھے، گشت رات میں، کہ کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی پریشان حال نہ ہو۔ ذمہ دار تھے، امیر تھے، آج کل کے سیاستدانوں کی تو طرح نہیں تھے کہ اپنی بس اور بعد عوام پریشان ہو، وہ تو خود کی کر کے نیچے لیٹتے تھے، اینٹ کا تکیہ لگاتے تھے اور رات میں گشت کرتے تھے۔ تو گشت کرتے کرتے ایک ماں اور بیٹی میں مکالمہ چل رہا ہے، اور اپنے غلام کے ساتھ ہیں، اسلم کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، اور بیٹی یوں کہہ رہی ہے، ماں یوں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹی یہ دودھ ہے، اس کے اندر رات کی تاریکی میں تو پانی ملا دے، صبح اس کو بیچ دیں گے تو تھوڑا پیسے میں اضافہ ہو جائے گا۔ بیٹی کہہ رہی ہے، حضرت عمر اور ان کے غلام کھڑے کان لگا کے سن رہے ہیں۔ تو بیٹی نے یوں کہا، اما جان امیر المومنین کا حکم ہے کہ دھوکہ نہیں دینا ہے، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دھوکہ نہیں دینا ہے، چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی ہے، کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم تو دھوکے کو اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اپنا فن سمجھتے ہیں دھوکہ دینا، کہ میں نے اس کو باتوں میں الجھا دیا اور میں نے ادھر کی ادھر کی، اور فراڈ بازی کو ہم اپنا فن سمجھتے ہیں۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ نہیں، اللہ کے حضرت عمر نے منع کیا ہے، امیر المومنین نے کہا کہ بیٹی عمر تھوڑی ہے یہاں پر، کیا کہا کہ بیٹی عمر تھوڑی ہے۔ تو بچی نے یوں کہا برجستہ، اما جان عمر نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ جس دن میرے بھائیو یاد رکھنا، جس دن یہ ایمان بن گیا اور جس دن یہ کیفیت بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، میرے اچھے عمل، میرے گناہ، میرے اللہ دیکھ رہا ہے، اس دن یاد رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں نور ایمانی نصیب فرمائے گا، تمہیں مزہ آئے گا ایمان کا۔ ابھی تو ہمیں ایمان کا مزہ نہیں پتا۔ جس دن اللہ کے ڈر سے گناہ کے بچنے کی لذت آ گئی، یہ گناہ کی غلاظت جو ہم پیتے ہیں صبح شام، یہ ہمیں غلاظت ہی لگے گی جس دن گناہ سے بچنے کی اللہ کے خوف کی وجہ سے لذت محسوس ہو گئی۔ کیا اماں اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت عمر کے کان کھڑے ہوئے اور کہا اسلم اس گھر پر نشان لگاؤ، پہچانتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے۔ دن ہوا، صبح دن میں آئے، کہا بھائی کہاں ہے وہ بچی؟ کہ جی یہ ہے، اور اس بچی کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ تیری تربیت اتنی زبردست کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور دونوں ماں بیٹی رہتی تھی، کہ نہیں اللہ کے حکموں پہ جینا، اللہ کے حکموں پہ مرنا۔ اپنے گھر اپنے بچوں سے کہا ایک بچی دیکھیے، اس سے تمہارے لیے نکاح کا پیغام ہے۔ تو ایک تیسرے نمبر کے بچے تھے، انہوں نے اسے قبول کیا، تو حضرت عمر کے گھر کی بہو بنی یہ بچی۔ یہ تنہائی سے گناہ سے بچنے کا معاملہ۔ اب آگے دیکھو تم، یہ شادی ہوئی، ان کے ایک بیٹی ہوئی، پھر اس کے ایک بیٹی ہوئی، تو اس بیٹی کے بطن سے عمر بن عبد العزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا ہے، جن کے دور میں دوبارہ حضرت عمر کا دور لگتا تھا کہ آ چکا ہے، وہ پیدا ہوئے، گویا اس بچی کے نواسے ہوئے ہو۔ یہ ہے گناہوں سے بچنے کی چیز، کہ جو انسان گناہوں سے بچے گا اللہ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالی دین دنیا میں اسے چمکا کے دکھائے گا۔ ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بچتے ہیں کہ نہیں یہ کیا کہیں گے، کہ نہیں لوگوں کی پرواہ نہیں، کس کی پرواہ؟ اللہ کی پرواہ، کہ میں تو اللہ کا غلام ہوں، اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جیسے جلیل القدر انسان اور ایسی ہستی کہ رات کی تنہائی میں ایسا روتے تھے بے چین اور بے قرار ہو کر، اور اللہ کے سامنے اللہ کی کبریائی بیان کر کے، اور یوں کہتے تھے اے اللہ یہ عمر تو خطاب کا بیٹا ہے اور اونٹیں چلانے والے کا بیٹا ہے اور اونٹ بھی چلانا نہیں آتے تھے، میرا رب تو نے اسلام کو زندگی میں اتارا تو تو نے عمر کو عزت دے دی، یا اللہ اگر عمر کو تو نے معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے داماد ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، حسن حسین کے باپ ہیں، اور مدینے سے باہر جاتے تھے اور ایک تنہائی میں ویران جگہ پر بیٹھتے تھے اور یوں اپنی داڑھی دونوں ہاتھوں سے پکڑتے تھے اور پھر اللہ کے سامنے روتے تھے، مچلتے تھے، اور ایسا مچلتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا، اور کہتے تھے یا اللہ سفر بہت لمبا ہے اور علی کے پاس توشہ نہیں ہے۔ علی کے پاس، یہ ہستی کو اللہ کے نبی نے جیتے جی یوں کہا ہو کہ علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے، ان کے پاس توشہ کم ہوگا، میرے آپ کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو دن رات گناہوں میں زندگی ہے، اس ہستی کے لیے یہ ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں میں نے اپنے بچوں کی شادی کی اور جہاں میری شادی ہوئی اللہ کا حکم آیا پھر میں نے شادی کی، تو ایک علی ان میں سے ہیں جو اللہ کا انتخاب ہے نبی کے گھرانے کے داماد بننے کے لیے، یہ حکم ہو سکتا ہے ان کا عمل۔ یا اللہ اگر تو نے علی کو معاف نہ کیا تو علی بہت بڑی بربادی کا شکار ہوگا، سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے، اے میرے رب علی سے آخرت میں سوال نہ کرنا، بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ وہ نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے، وہ حلال کما کے احساس ہوتا تھا کہیں اللہ حساب نہ لے، ہم حرام کھا کے بھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہوگا، حلال کا حساب حرام کا عذاب۔ تو اس لیے میرے بھائی جو محترم بزرگ اور دوستو، خصوصاً میں نوجوانوں سے درخواست ہے تنہائیوں کو پاک کرو، تنہائیاں پاک ہوگی چہرے پر نور آئے گا، اندر ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ جب تنہائیوں کے گناہوں سے اچھا کبھی تنہائی میں گناہ، لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، غلط کام کر، کبھی گناہ کرنے کا جی چاہے تنہائی میں تو مومنٹ چینج کر دو، تنہائی میں گناہ ہی کرنے ہیں تو پھر تنہائی ختم کرو۔ میں کہتا ہوں بہت سارے ماں باپوں سے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے کرو رات میں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے بچے کیا گل کھلا رہے ہیں، کہ کتنے نوجوان طبقے ہیں کہ وہ شادیوں کے قابل بھی نہیں رہتے، کتنی بچیاں ہیں جو پوری رات فون پہ لگی رکھے، اپنے بچوں کو ساتھ دیتا ہو کہ تنہائی میں نہیں، انسان تنہائی کا تو سب سے زبردست ساتھی ہے شیطان۔ تمہیں ہوشی نہیں ہے کچھ کہ نہیں، اگر تنہائی میں گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہو تو تنہائی چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ، بھاگو اس تنہائی سے، نکلو۔ لیٹے لیٹے گناہ کا تصور آ رہا ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھے بیٹھے آ رہا ہے، باہر نکلو، وضو کرو، نماز کی نیت باندھ۔ اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو یہ گناہ سے بچنے کی تدابیر ہے کہ اپنی حالات کو تبدیل کرو۔ گناہ کرنے کا خیال پہلے ہوتا ہے، اور اگر اس خیال کو آپ نے اپنے دماغ سے نہیں نکالا تو دوسرا شیطان کا وارث اس گناہ کو کرائے گا۔ خیال آیا میں تنہائی میں ذرا موبائل پہ کچھ فلم دیکھ لو، نہیں دیکھنی، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر اس خیال کو آپ نے تبدیل نہیں کیا تو یہ کرا کے چھوڑے گا آپ سے گناہ۔ تو پہلا اس کا وار گناہ کا خیال، اور دوسرا وار اس گناہ کو کرانا۔ تو اس لیے میرے عزیز اپنی تنہائیوں، سب سے بڑا متقی جس کی تنہائی پاک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی تنہائیوں کو پاک اور طاہر کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب اور اپنا تعلق اور اپنے تعلق کی لذت اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔